السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ کے بارے میں 28 ذی القعدہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بے مثال عالم دین، ذہانت اور قوت حافظہ میں ممتاز اور حق کے راستے میں مصیبتیں برداشت کرنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سن 150 ہجری میں ہوئی۔ پیدائش سے کچھ دن قبل ہی والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 2 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے آئے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ پھر مکہ مکرمہ کے علماء کرام سے علم حدیث اور علم فقہ حاصل کرنا شروع کیا۔ جب کسی عالم سے کوئی حدیث یا کوئی مسئلہ سنتے تو فوراً یاد کر لیتے تھے۔ بعد میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مدینہ منورہ چلے آئے اور ان سے 3 سال تک درس لیتے رہے۔ کم عمری میں ہی تمام علوم و فنون میں امامت کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اصول فقہ میں الرسالہ نامی کتاب لکھی۔ مختلف علوم و فنون پر انہوں نے تقریباً 113 کتابیں تصنیف فرمائی۔ ان کی مقبولیت اور محبوبیت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ عراق سے منتقل ہو کر مصر آئے تو شام اور یمن اور عراق اور دیگر اطراف سے علماء کرام کی بڑی جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوتی اور استفادہ کرتی۔ سلیمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے شمار کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر 900 سواریاں اہل علم کی موجود تھیں۔ مصر میں ہی 54 سال کی عمر میں 30 رجب المرجب سن 204 کو بعد نماز مغرب وفات پائی اور بروز جمعہ بعد نماز عصر تدفین عمل میں آئی۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی چھڑکنے کی برکت۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیعہ بیٹی زینب بنت ابی سلمہ تشریف لائیں۔ غسل کرنے کے بعد بچا ہوا پانی شفقتاً آپ نے ان کے منہ پر چھڑک دیا۔ اس کا اثر یہ ہو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بڑھاپے تک جوانی کی تازگی باقی رہی۔ نوٹ: بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی کو ربیعہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے حقوق اور فرائض کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں لکنت، ہکلاپن دور کرنے کے لیے، دل کو روشن کرنے کے لیے اور زبان میں قوت اور رکنت کو دور کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے رب، تو میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ نمبر 5، حج گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، حاجی کا اونٹ جیسے ہی اپنے پیروں کو زمین پر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں حاجی کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یا پھر ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، یا پھر اس کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال و اولاد سے تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت پر مریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کو جو مال اولاد دی جاتی ہے ان کی زیادتی سے کسی کو تعجب نہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سفر جل سے دل کا علاج۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک سفر جل یعنی بہی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔
نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ہمارے نبی نے فرمایا آدمی دوسرے آدمی کا اور عورت دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آدمی دوسرے آدمی کا اور عورت دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے، اور دو مرد ایک مرد کے ساتھ اور دو عورتیں ایک کے ساتھ ایک ہی لحاف میں یعنی چادر اور بستر میں نہ لیٹے۔ اس لیے آج کے زمانے میں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے، چاہے آپس میں بھائی بہن ہو یا صرف بھائی بھائی ہو یا صرف بہنیں بہنیں ہو، بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر لیٹنا چاہیے۔ جی، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو روزانہ پابندی کے سن کر اس پر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔